میرے محترم ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، آج یہاں سے اس سورت کے دوسرے حصے کا دوسرا جز شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت میں دو مضمون بنیادی طور پر بیان ہوئے۔ کتنے؟ دو۔ نفی شرک اعتقادی اور نمبر دو نفی شرک فعلی۔ یہاں سے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، نفی شرک فعل۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو، شہزاد بھائی، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بندہ اپنے اوپر حرام قرار دے دے۔ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ نے نہیں حرام قرار دیا، وہ حلال تھیں، بزرگوں کے نام پر ان کی رکھ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ نے نہیں حرام قرار دیا اور اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، جیسے کہ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ آگے آ رہا ہے چند آیات کے بعد تفصیل سے اس کے اوپر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، یہ آیت نمبر 103، صفحہ نمبر 295 آگے کھلا ہے نا، 290 ہے نا، 5 صفحوں کے بعد آخری لائن میں ہے، 295 صفحہ کی آخری لائن پر ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ کیا معنی ہے؟ اللہ نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے، نہ سائبہ، نہ وصیلہ اور نہ حام، ولیکن الذین کفروا، بلکہ کافر، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے خلاف جھوٹ افترا کرتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان میں سے بے عقل ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہ بحیرہ کیا ہے، سائبہ کیا ہے، وصیلہ کیا ہے اور حام کیا ہے، یہ انشاءاللہ جب وہاں آئیں گے نا، تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ بحیرہ کس جانور کو کہا جاتا ہے عربی میں، وصیلہ، سائبہ، حام، یہ کس جانور کو کہا جاتا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آج اپنے اس دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بچہ پیدا ہوا اور اس کے پورا سر مڑا دیا اور لٹ چھوڑ دی، بال چھوڑ دیے یہاں سے، دیکھتے ہو گے آپ لوگ، دیکھا کہ دیکھا کیوں چھوڑا ہے، کس لیے چھوڑا ہے؟ یہ بزرگوں کے نام کی لٹ ہے، یہ فلاں بزرگ نے مجھے پتر دیا ہے، لہذا یہ اس کی ایک مخصوص عمر تک اس کو چھوڑے رکھتے ہیں، باقی بال کٹواتے رہتے ہیں، اس کو چھوڑے رکھتے ہیں، اور جب وہ اس عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے بعد ایک بکرا بھی لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس دربار پر وہاں اس کی اس لٹ کو وہ کاٹتے ہیں، یہ نہیں کاٹتا، پھر بھی یہ نہیں کاٹتا، اگر کاٹیں گے تو بچہ کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا، بچے کو نقصان ہو جائے گا، بچہ بیمار ہو جائے گا، یہ ہے نا معاشرے میں۔ اسی کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحرموا، اللہ نے بال کاٹنے کو حرام کر دیا۔ اچھا، پھر جانور ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے نا، یہ فلانے بزرگوں کی رکھ ہے، اسے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور سرخ رنگ کی گائیں ہمارے پاس چکرے کھاتی رہتی ہیں، ریوڑ اجڑ نتے رکھ دی گائیں، کہاں کی ہے جی؟ ایک فلانے پیروں کی گاواں، انہوں نے کچھ چھیڑنا نہیں ہے، اور جتنے مرضی چلی جاؤں، جہاں مرضی کھاتے ہیں، جہاں مرضی، ان کی گلوں میں نا انہوں نے وہ ڈالے ہوتے ہیں تھیلے، اور پھر وہ ایسے ہوشیار سکھایا ہوتا ہے نا، جانور کو بھی سکھانے سے وہ سیکھ جاتا ہے، لیکن بندہ نہیں سیکھ رہا، بندہ نہیں سیکھ رہا، وہ جانور پھر گھر گھر چکر لگاتا ہے
وہ پھر روٹیاں اس کے تھیلے میں ڈال دیتے ہیں اور ایک مشٹنڈے میں کبھی نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ غسل نہ نہانا نہ دھونا گندے ترقی دیکھتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ جلاتا ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ سنیں. یا ایھا الذین آمنوا کن کو اللہ خطاب کر رہے ہیں؟ کافروں سے نہیں آتے. انہیں ایمان والوں کو لا تحرموا مت حرام قرار دو طیبات کی کیا پاکیزہ چیزیں ما جو احل اللہ لکم اللہ نے حلال قرار دی ہیں تمہارے لیے. اللہ نے پاکیزہ اور ستھری چیزیں جو تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں اپنی طرف سے حرام مت قرار دو. وہ تمہارے حرام قرار دینے سے وہ حرام نہیں ہوتی. یہ ہے شرک فعلی. یہ کیا ہے؟ اور شرک فعلی کی بنیاد شرک اعتقادی ہے. شرک فعلی کی بنیاد کیا ہے جی؟ یہ عمل میں شرک آ گیا. حالانکہ یہ بکرا، یہ چھترا، یہ گائیں، یہ بھینس، یہ بیل، یہ اونٹ، یہ اونٹنی، یہ شرینی جو بھی دینی تھی یہ کس کے نام پر چھوڑی تھی؟ اللہ کے نام پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنی تھی. اللہ کے نام پر، مخلوق کے نام پر نہیں. مخلوق کے نام پر نہیں، خالق کے نام پر. مخلوق تو خود کیا ہے؟ محتاج ہے. وہ اپنی پیدائش میں خود کیا ہے؟ خالق کی محتاج ہے. اپنی زندگی میں خالق کی محتاج ہے. اپنی موت میں خالق کی محتاج ہے. اپنے آپ سے شیخان بھائی موت کو روک سکتا ہے کوئی بھی دنیا کا انسان؟ کوئی بھی دنیا کا انسان دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہو جو اپنے آپ کو موت سے روک لے، اپنے سے موت کو ہٹا سکے؟ اور موت سے کون پاک ہے؟ ایک اللہ کی ذات پاک ہے. جب اپنے آپ سے موت کو نہیں دور کر سکتا تو وہ زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ وہ زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ سورۃ النحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے کہ تمہیں شک پڑ گیا؟ کیا انہوں نے کسی کو مخلوق میں سے کسی کو پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے میں اللہ کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے کہ تمہیں اللہ کے متعلق شک پڑ گیا تو انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے ہو؟ بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، خود اپنی پیدائش میں کیا ہیں؟ محتاج ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. کیا؟ یہاں کیا کہتے ہیں؟ قبرستان میں جاؤ نا تو مجلہ پہن کے نہ جایا کرو، نیچے سے مردے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قبرستان میں جاؤ تو مجلہ پہن کر احتمال باندھ کر نہ جایا کرو، نیچے سے مردے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آدھے کے مردہ نال دیکھ لیتے. کمال ہے، دونوں متضاد چیزیں ہیں، مردہ اور جب مردہ تھا، جب اسے آپ غسل دے رہے تھے اس وقت نہیں دیکھ رہا تھا. جب آپ نے اس کو ننگا کیا، اس کے کپڑے اتارے کاٹ کر اس کو آپ غسل دے رہے اس وقت نہیں دیکھ رہا. کیسے کیسے ہم نے عقائد پڑھ لیے ہیں قرآن اور سنت کے اوپر خلاف. یہ سارے میرے بھائیوں قرآن سے دوری کی وجہ سے. یہ آج جو ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت نچ بس گئی ہے نا، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے. اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ آتا اور دنیا کی تخلیق کا مقصد سمجھ آ جاتا. پھر کبھی بھی ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا نہ ہوتی، موت سے نفرت کبھی بھی نہ ہوتی. اور یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جن سے انسان کے اندر بزدلی پیدا ہوتی ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت، مال کی محبت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جہاد سے بندہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ جہاد کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ ہاں
آج مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور میں خوش ہوں، میں انڈیا کا میچ دیکھ رہا ہوں، انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہا ہوں، میں یہاں بیٹھ کر جناب فلمیں دیکھ رہا ہوں، ڈرامے دیکھ رہا ہوں، خوش ہوں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح ابرا کے اوپر اپنے ابابیل بھیجے تھے اس طرح ان کے اوپر بھیجے، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ ہم میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، نہیں ہوں گے۔ جس کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو ان میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ جو ماؤں بہنوں کی عزتوں کا جن کے پاس نہیں ہے، اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کا رکھوالا نہیں ہے، کیا ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ جسے اللہ اور اس کے رسول کی دین کا پاس نہیں ہے، ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا؟ آج ہمارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو چکی ہے، ہم بزدل ہو چکے ہیں، کفر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے اور موت سے نفرت آ گئی ہے، مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا، اور یقین ہے کہ بچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جہاد والے پاس نہیں جانا، جہاد پہ جائیں گے تو وہاں تو کیا ہوتی ہے، دل تو کرتا ہے کہ شہید ہو جاؤں، دل تو کرتا ہے، حلوے کے تھال پر بیٹھتے ہیں نا، بڑا حلوے کا تھال ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رستے میں اور اپنے نبی کے شہر میں شہادت دینا۔ ظالم حلوے کے تھال کے اوپر بیٹھ کر شہادت تھوڑی ملے گی، یہاں حلوے کے تھال پر جنگ کرنی ہے، بریانی کے دیگ کے اوپر بیٹھ کر جنگ کرنی ہے، بریانی کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور یہ ہاں، اور بلد رسول میں تو اب جہاد ہونا ہی نہیں ہے، بلد رسول میں مدینہ میں تو اب شیطان داخل ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ ہم نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی۔ آج ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے جگہ جگہ پر، اور ہم اس اسرائیل کی مصنوعات کو استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی بھی مجھے خبر آئی ہے کہ میکڈونلڈ نے اسرائیل کو مفت کھانا فراہم کر رہے ہیں، اسرائیلیوں کو مفت کھانا فراہم کر رہے ہیں، اور ہمارے شوہر جن کے پاس تھوڑا سا مال آتا ہے نا، اضافی تھوڑا سا چوکھا آتا ہے، وہ اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ میکڈونلڈ کبھی تحقیق بھی نہیں کی کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کبھی پوچھا بھی نہیں ہے کہ یہ جو برگر بنتے ہیں کہ اس میں حلال بھی ہے یا حرام چیزیں ڈالتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ یہ جو آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگتے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں۔ حرام کھانے سے انسان کے دل میں نحوست پیدا ہوتی ہے، حرام کھانے سے انسان کے دل عبادت کی طرف نہیں لگتا، حرام کھانے سے۔ کبھی لقمہ کھانے سے پہلے سوچا ہے یہ حلال بھی نہیں، کہاں سے آیا ہے؟ یہ لقمہ بننے تک بڑا لانگ پروسیس ہے، یہ لقمہ ایسا نہیں بنتا۔ اس لقمے تک کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا میں حلال کما رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں، یا حرام کا تو نہیں ہے؟ اور پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے بڑا آسان نسخہ بتایا ہے، طعمک تستجب دعوتک، اپنے رزق کو، اپنے لقمے کو حلال کر لے، تیری دعائیں کیا ہو جائیں گی۔ اور مسلم شریف کی وہ بڑی لمبی حدیث ہے، ایک آدمی ہے، گندہ بال ہیں، کپڑے گرد و غبار میں اٹکے ہوئے ہیں، اور بڑی عجیب حالت ہے، یہ سفر کی علامتیں ہیں۔ اس کی علامتیں ہیں، سب مسافر لگتا ہے، اور مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں مأکلہ حرام، کھانا اس کا حرام کا ہے، مشربہ حرام، پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، پہننا
حرام کا ہے، ثم یقول یا رب یا رب، اور پھر کہتا ہے اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعائیں قبول